جی السلام علیکم. میں نے موبائل سے کنیکٹ کر لیا ہے اس لیے تاکہ وہ جو ایشو آ رہا تھا آواز کا اس کی وجہ سے ہم ڈسٹرب نہ ہوں اور آپ تک میری آواز ٹھیک سے پہنچ سکے، کیونکہ جو باتیں کرنی ہیں ان کا کلیئر ہونا بھی ضروری ہے اتنا ہی جتنا کہ آواز کا کلیئر ہونا. میں دوبارہ پھر وہیں سے ہی کنیکٹ ہوں گے جیسے ہی آپ دوستوں سے بات چیت شروع ہوگی. امید ہے کہ اب آواز کا ایشو نہیں رہے گا، اب میری آواز آپ تک واضح ہوگی. اچھا، ہم بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. مجھے صرف ایک منٹ دیں. میں پہلے تو بھائی ہم کہاں سے شروع کریں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ جو 2-3 دن کا حوال تو ہوگا ہی، حال حوال جیسے ہم کرتے ہیں، لیکن مجھے سب سے پہلے جو کچھ ہوا فیس بک پر آپ سب کی طرف سے پہلے ہی دن ایک 24 گھنٹے کے اندر اندر جو میسو رسپانس تھا، میں کل ہی دیکھ پایا ہوں. میں کل کنیکٹ ہوا انٹرنیٹ سے. جتنا کچھ میں ایک دن میں صرف دیکھ پایا ہوں چیزیں، شاید اور بھی ہو جو میری نظر سے ابھی تک نہ گزری ہوں، حق میں مخالفت میں، وہ سب اپنی جگہ پہ. لیکن جتنا کچھ آپ سب نے کیا ہے ایک آدمی کے لیے، اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہیں. کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا سوائے اس کے کہ میں سر کے بل بھی کھڑا ہو جاؤں تو یہ بہت کم ہوگا. اس سب کے لیے جو کچھ آپ نے کیا ہے یہ امپاسبل ہے. میں نے خود کو کبھی بھی کوئی اہم آدمی نہیں سمجھا، نہ میں نے کبھی خود کو کوئی ایسی سیلیبریٹی ٹائپ چیز سمجھا ہے. ہم تو بلوچستان میں کتنا ہوتا رہتا ہے یہ سب، اور ہم اس پر بولتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں. کہاں کوئی کس کی بھلا اتنی آواز سنی جاتی ہے؟ کون اتنا خوش نصیب ثابت ہوتا ہے کہ اس کے لیے اتنی آواز اٹھے اور پھر وہ آواز اتنی مؤثر بھی ہو اور وہ اس کو اتنا رسپانس بھی ملے؟ یہ سب کچھ انبلیویبل تھا، انبلیویبل. میں اب تک اس سے نکل نہیں پا رہا کہ یہ اتنا کچھ ہو سکتا ہے کسی ایک آدمی کے لیے، اور ایک عام آدمی کے لیے جس کے پاس نہ کوئی سیاسی پارٹی ہے، نہ جس کے پیچھے کوئی پشت پر کوئی بہت بڑے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. وہ سوائے اس کے لکھنے کے علاوہ، پڑھنے کے علاوہ، اور اس کی کوئی کنٹریبیوشن بھی نہیں ہے سوسائٹی میں کہ اس نے کوئی بہت بڑا تیر مارا ہو کسی کے لیے. سوائے اس لکھنے پڑھنے کے اور کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس. اور اتنا پیار، اتنی محبت، اور ساتھ میں ٹھیک ہے غصہ بھی، ناراضگی بھی، اور بغض بھی، دشمنیاں بھی، وہ سب اپنی جگہ پہ. لیکن یہ رسپانس بہت ہی زیادہ تھا. خواہش تو یہ ہے کہ کاش ہر اس آدمی کے لیے جو گم ہو اور جو اپنی زمین پر نہ رہے، اس کے لیے اتنی ہی محبت اور اتنی ہی آواز اسی یکجہتی کے ساتھ ہم سب اٹھاتے رہیں اور تیزی کے ساتھ اس پر بات ہو اتنی، تاکہ کوئی بھی آدمی گم نہ رہے، جو بنیادی سوال ہے. اچھا، میں آتا ہوں بھائی اس کی طرف. یہ جو کچھ بھی ہوا وہ اب مجھے نہیں پتا کہ ہم اس میں سے کتنی کہانی، کوئی بھی آدمی جو گم ہو ایک دن کے لیے، ایک لمحے کے لیے، یا 2-4 دنوں کے لیے، وہ آپ کو اپنے حصے کی کتنی کہانی سنا سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ خاص طور پر وہ لوگ جو اس مرحلے سے خدا نخواستہ گزرے ہوں، یا ان کا کوئی عزیز گزرا ہو، یا ان کے آس پاس کچھ ہوا ہو، تو وہ شاید اس کو بہتر سمجھ سکیں کہ اس کے پیچھے صورتحال کیا ہوتی ہے اور کتنی کہانی آپ تک پہنچتی ہے، عام آدمیوں تک، سوشل میڈیا وغیرہ تک، کتنی گھر والوں تک، اور کتنی ہوتی ہے جو کہ شاید باہر آ ہی نہیں پاتی ہے. اس کا کتنا حصہ ہم سن پاتے ہیں، کتنا حصہ ہم کہہ پاتے ہیں، ہماری کتنی جرأت ہوتی ہے اور کتنی ہمت ہوتی ہے، اور کتنا خود کو محفوظ رکھنا بھی اتنا ہی اہم ہوتا ہے. تو میں صرف آپ کو اتنی باتیں شاید بتا سکوں، سنا سکوں، جو میرے میں زندہ بھی رہوں، میں محفوظ بھی رہوں اتنا کہ آپ سے پھر باتیں کر سکوں، ہم باتیں کرتے رہیں. راشد عمر صاحب، آپ کو جلدی ہے کیم ٹو دا پوائنٹ کی طرف، تو آپ بے شک جا سکتے ہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے. میں جس ذہنی صورتحال میں اس وقت بھی مخاطب ہوں دوستوں سے، مجھے بہت تسلی سے بات کرنی ہے. آپ کو اگر کوئی بہت جلدی ہے تو آپ بے شک لیو کر سکتے ہیں، میری طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے. بات یہ کہ میں تو فی الحال تو اس پر رسپانس پر بات کر رہا ہوں، جو کچھ ہوا اس ایک آدھ دن کے واقعے کے اوپر. پوائنٹ پر آ جائے بھائی، آپ کو اتنی جلدی ہے؟ پوائنٹ پر آ جاؤں، کیا کہوں کہ اچھا میں پوائنٹ پر آتا ہوں. چلیں ہم فرض کر لیتے ہیں جو باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اس کو لے کر. ایک تو آپ لوگوں کا پیار، محبت تو میں نے ذکر کر دیا، اس کی وجہ سے ہی میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا جن دوستوں کو بہت جلدی ہے کہ جی پوائنٹ بتائیں، جلدی بتائیں، پوری کہانی بتائیں، سارا سچ بتائیں، میں ان سے صرف ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں بلوچستان میں، ایسا ہوا ہے کہ
لوگ گئے، گم ہوئے، لاپتہ ہوئے، واپس آئے تو انہوں نے پریس کانفرنس کی، اپنے لوگوں کے ساتھ. یہ بھی پچھلے سال کا بھی ایک واقعہ ہوا ہے، کئی دفعہ اس طرح ہوا ہے. اور واپس آ کر انہوں نے کہا کہ جی میں تو اپنی مرضی سے گیا تھا اور میرا فون فلاں وجہ سے بند ہو گیا تھا، گھر والوں سے رابطہ نہیں ہو سکا، تو میں اب واپس آ گیا ہوں خیر خیریت سے. اچھا، جب اس طرح کی کہانی ہم سنتے ہیں، جب بھی اس طرح کا نیریٹو آتا ہے تو اس پر ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ پچھلے سال کا واقعہ ایک تازہ کمرانی میں ہوا تھا، آپ لوگوں کو اگر یاد ہو. جب بھی اس طرح کا معاملہ ہو اور ہمیں یہ کہا جائے کہ بھائی صاحب اپنی مرضی سے گھومنے پھرنے گئے ہوئے تھے، تو ہمارا ریئیکشن اس پر کیا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ تو بس یہ اگر آپ کو بہت جلدی ہے میری طرف سے سننے کی تو میں اتنا ہی کہہ کر چپ ہو جاتا ہوں کہ ہاں بھائی میں اپنی مرضی سے تھا اور گھومنے پھرنے گیا ہوا تھا. اس سے زیادہ اور کیا آپ کو تسلی دی جا سکتی ہے؟ اگر بہت زیادہ جلدی اور فوری کوئی بات آپ کو سننے کے لیے آپ بے قرار ہیں میری طرف سے. میں دوسرے پوائنٹ پہ آتا ہوں، جو کنٹراورسی اس وقت فیس بک، سوشل میڈیا وغیرہ کے اوپر دوسرے کا اس پر موجود ہے اور پھیلائی جا رہی ہے بہت تیزی سے. میں تو کل سے ہی دیکھ پایا ہوں چیزوں کو کہ بہت شکریہ آپ کا جو تسلی سے سننا چاہ رہے ہیں دوست، کیونکہ مجھے دو چار باتیں ایسی ہیں جو میں تسلی سے ہی کرنا چاہ رہا ہوں اور بہت تفصیل کے ساتھ. اس میں ایک بات یہ جو کنٹراورسی ہے اس کے اوپر، خصوصاً مسنگ پرسنس کے اوپر کے ایشو کے اوپر پھیلائی جا رہی ہے کہ جی یہ ایک فیک مسنگ پرسن کا معاملہ تھا جس کو مسنگ پرسن سے لنک کر کے اس کے کیس کو کمزور کیا گیا. اچھا، جو بھی یہ بات کہہ رہا ہے، میری پہلے تو میں پتہ نہیں وہ بہت معصوم لوگ ہیں یا پھر وہ کوئی بہت ہی ولی اللہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم اتنی بیوقوف ہے، اتنی ڈفر ہے اور عابد کوئی ایک اتنا کوئی فنے خان ہے کہ یہ ایک آدمی ادھر ادھر ہوگا یا کوئی ڈرامہ کرے گا اور اس کی وجہ سے پورا مسنگ پرسنس کا ایشو جو بلوچستان کا اس وقت کا سب سے بڑا ایشو ہے، پورے ہمارے خطے کا، ہمارے وطن کا، وہ سارا کا سارا پانی میں چلا جائے گا. آئندہ ہمارے کسی مسنگ پرسن پر کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. دوسری طرف یہ کہ ہمارے لوگ اتنے بیوقوف ہیں، ہماری قوم اتنی ڈفر ہے کہ وہ کسی ایک کیس کی وجہ سے باقی سارے لوگوں کا کیس، 20,000 انسانوں کا مسئلہ ہے، کوئی جانور نہیں ہے، یہ کوئی فگر نہیں ہے صرف یہ کہہ دینا کہ 20,000 لوگوں کا ایشو ہے. یہ 20,000 انسان ہیں، یہ 20,000 خاندانوں کا مسئلہ ہے جس کو اتنی مذاق میں اڑایا جا سکتا ہے، نہ ہی کسی غلیظ پروپیگنڈے کی نظر کیا جا سکتا ہے. اس لیے یہ تو بالکل بھی ناممکن ہے کہ کسی ایک کیس کی وجہ سے ہمارا باقی سارا جینون ایشو اس کو پس پش ڈال دیا جائے یا اس پر کہ بات نہ ہو یا اس کو جینون نہ سمجھا جائے. جن دوستوں نے یہ بات کی، میں دیکھتا رہا سوشل میڈیا، جو اب تک میں دیکھ سکا ہوں اس پر آتا ہوں کہ جن دوستوں نے یہ بات کی کہ جناب یہ تو بڑی مزے سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، سوٹے مار رہے تھے، گھوم پھر رہے تھے، یہ بہت ہی ہارریبل ہے. اچھا یہ اس وقت کی بات ہے. میں آپ دوستوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو اس معاملے پر ساتھ رہے، جنہوں نے ساتھ دیا، ساتھ نبھایا، زندہ ہیں تو یہ باتیں ہوں گی. ہاں بھائی، یہ وفا مراد، یہ جو دوست مجھے جانتے ہیں پورا میرا، ان کو پتہ ہے 2008 میں اس طرح کا واقعہ ہو چکا ہے میرے ساتھ. اور جب یہ واپس آیا تھا وہ بھی 3 دن ہی ہوا تھا، اس وقت تو سوشل میڈیا وغیرہ کی دنیا نہیں تھی نا، تب بھی ہم نے یہ باتیں سنی تھی. ہمارے لیے یہ نئی باتیں نہیں ہیں اور نہ ہمارے مخالف نئے ہیں. ہاں البتہ یہ پتہ چلتا ہے آپ کو کہ ایسے وقت میں کون آپ کے ساتھ کہاں تک کھڑا ہونے کی ہمت رکھتا ہے، کس کے پاس کتنی جرت ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کہاں تک چل سکے. تو یہ جو دوست ہیں نا کہ جی گھومنے پھرنے اور مزے کرنے، کسی نے کشمیر پہنچا دیا، کسی نے شمالی علاقہ جات پہنچا دیا، کسی نے مانسیرا پہنچا دیا، یہ شکل گھومنے پھرنے والی لگ رہی ہے نا آپ کو کہ یہ اس شکل کے ساتھ گھوم پھر رہا تھا. آپ بھی ذرا گھوم پھر آئے نا بھائی، اگر یہ اتنا آسان ہے گھومنا پھرنا اور یہ مزے والا کام ہے بڑا زبردست قسم کا، تو آپ کو بھی اللہ گھمائے پھرائے اس طرح سے. وہ دوست جنہوں نے اس سارے ایشو کو ڈیلیبریٹلی، اب میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ کلیم ہے کہ ڈیلیبریٹلی اس کو مسنگ پرسنس کے ایشو کے ساتھ جوڑا گیا جان بوجھ کر. میرے خاندان کی طرف سے، میرے گھر کی طرف سے، میرے دوستوں کی طرف سے جو ایشو اٹھایا گیا، جو باقاعدہ ایف آئی آر لانچ ہوئی وہاں پر پولیس تھانے میں اسلام آباد میں، جو ایف آئی آر لانچ ہوئی ہے اس میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ آدمی مسنگ، انفورسڈ ڈس اپیئرنس کا معاملہ کہیں پر بھی نہیں اٹھایا گیا، نہ خاندان کی طرف سے، نہ دوستوں کی طرف سے، نہ احباب کی طرف سے. معاملہ یہ تھا کہ بھائی آدمی غائب ہے،
6:30 بجے اس کا آخری رابطہ ہوا ہے، اپنے گھر والوں سے بھی اس نے بات کی ہے اور کچھ دوستوں سے بھی اس کی بات چیت ہوئی ہے، اس کے بعد سے وہ آدمی رابطے میں نہیں ہے۔ آدمی نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا ذمہ ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے، اس کے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آدمی ڈھونڈ کر دیں۔ ہم آپ کے ملک میں رہتے ہیں، ملک کے شہری ہیں، ہم آپ کے ٹیکس پیئر ہیں، ہم آپ کو ٹیکس ادا کرتے ہیں، آپ کے آئین کے ساتھ رہتے ہیں، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم اس ایف آئی آر میں، وہ ایف آئی آر کہیں پر میں شیئر کر لوں گا، اس میں بھائی نے کی ہے، خالد نے، اس میں دیکھیے کہ اس میں کہیں پر بھی نہ تو یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی سے گیا ہے، اس میں کلیم کوئی بھی نہیں ہے، اس میں یہ کہ بھائی یہ آدمی اس وقت تک رابطے میں تھا، اب اس کا کوئی رابطہ نہیں، اس کے ویئر اباؤٹس معلوم نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں آدمی ڈھونڈ کر دیں۔ اس کے بعد پولیس اپنے کام پر لگی ہے، اور دوستوں نے بھی اپنے طور پر، جو دوست کنسرن تھے، جن دوستوں کا رابطہ رہا ہے، لوگوں نے جو کہا، میں بتا رہا ہوں بھائی، تھوڑا سا صبر کر لیں ریاض بھائی، میں یہ اسی پر ہی آ رہا ہوں۔ تو جو ایف آئی آر لانچ ہوئی ہے وہ یہی تھی کہ آدمی غائب ہے، تو اب آدمی کو سامنے لائیں۔ اس کے بعد پولیس ایکٹیو ہوئی ہے، پولیس نے اپنے رابطے کیے، اور جو دوست رابطے میں تھے، جن کا کنسرن تھا میرے اوپر، وہ سارے کے سارے جو اپنا دفاع کرنا، بالکل ایسا ہی ہے سلیم، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈس اپیرنس کو اتنا، انفورس ڈس اپیرنس کو اتنا معمولی معاملہ ہے کہ ایک بندے کی وجہ سے اس سارے معاملے کو ہم اڑا دیں گے۔ میں ایشو پر صرف رہتا ہوں فی الحال، پھر آپ دوستوں کے سوالات پہ بھی آتے ہیں ہم، لینے کی ضرورت ہے۔ درویش صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ عوام الناس کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے ایسے معاملات کی ایسا ہے۔ درویش صاحب عرض یہ ہے کہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں نا، بلوچستان میں، وہاں پر اس پر پورا ایک پروپیگنڈا، اس باقاعدہ کمپین ایک لانچ ہو چکی ہے اس کے اوپر، اور ایک ہمارا جینوئن ایشو ہے جس کو اس مسئلے سے جوڑ کر اس کی طرف اس کو کاؤنٹر کرنے کی، مجھ سے تو جو نفرت ہے سو ہے، یا مجھ پہ جو حملہ ہونا ہے سو ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ یاسر بلوچ صاحب، جو جن لوگوں کا ذکر ہے، جن لوگوں نے اطلاعات پہنچائی آپ تک میری خیریت کی، ان سب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میں صرف یہاں سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں، جو ایف آئی آر لانچ ہوئی اور اس کے بعد جو ڈھونڈنے کا سلسلہ شروع ہوا، صرف 24 گھنٹے کے اندر، اور وہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ ایف آئی آر تھی اور وہ تھا، اس کے بعد پریشر بھی تھا، جو سوشل میڈیا کا پریشر تھا جس میں آپ سب شامل تھے، وہ احباب جو زندہ دیکھنا چاہتے تھے اور جن کی خواہش تھی کہ یہ آدمی صحیح سلامت واپس آ جائے، یہ وہ پریشر تھا جس نے ڈیولپ کیا، اور مجھے شکریہ ادا کرنے دے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، اسلام آباد پولیس کا بھی، جنہوں نے 24 گھنٹے کے اندر ویئر اباؤٹس معلوم کر لیے، اور باقی جو دوست تھے جو کنسرن تھے سارے معاملے میں، انہوں نے بھی اپنی تفتیش کی اپنے طور پر، اور انہوں نے بندہ کہیں نہ کہیں پر برآمد کر کے سیکیور کر لیا۔ اچھا، جب یہ ہو چکا بندہ سیکیور، تو ظاہر ہے اب اطلاع کرنی تھی دوستوں کو، گھر والوں کو، کہ بھئی اب بندہ ٹھیک ہے، صحیح سلامت ہے، اور کہیں پر ہے دوستوں کے پاس۔ یہ اطلاع دوستوں تک پہنچائی گئی مختلف ذرائع سے، اور یہ اطلاعات پھر مختلف طریقے سے آتی رہی۔ اگر آپ نے غور کیا ہو، کبھی کہا گیا کہ جی مانسیرا کے پاس پتہ چلا ہے لوکیشن کا، کبھی کہا گیا کہ گلگت میں کہیں بے ہوشی کی حالت میں ملے ہیں، کبھی بھائی میں کچھ گھنٹوں کے لیے نہیں تھا، وہ تو آپ کہہ لیں کہ 4 دن تھے، 24 گھنٹے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو بعد میں پھر پتہ چلا اچھا گلگت میں دوستوں کے ساتھ ہیں اور فی الحال ہیں، تو پھر یہ تھا۔ لیکن ظاہر ہے جب تک گھر والے اور دوست احباب جو کنسرن تھے، خاص طور پر اہل خانہ، ظاہر ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، اور یہ ہر اس گھر میں ہوتا ہے جس کا آدمی یکدم سے غائب ہو جائے اور جس کا کوئی اتا پتہ نہ چلے اچانک سے، تو وہ گھر والے جب تک آپ کو دیکھ نہ لیں، آپ کے کنفرم نہ کر لیں آپ کے ویئر اباؤٹس کو، تب تک ان کی تسلی نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ جو ریسپانس تھا گھر والوں کی طرف سے، گو کہ وہ بہت زیادہ، اس لیے کہ وہ گھر والوں کی طرف سے بعد میں شدید تھا ری ایکشن ایک طرح سے، کیونکہ ان کو بتا دیا گیا تھا دوستوں کی طرف سے کہ وہ محفوظ ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اسی لیے تھا تاکہ جو پریشر ہے اس کو کسی طرح سے اب انڈرمائن کیا جائے، لیکن وہ نہیں ہوا، اور پھر اس لیے ویڈیو بنانی پڑی، ایک بنوائی گئی جو کہہ لیں، وہ ویڈیو پہنچائی گئی، پھر یہ کہا گیا کہ جی اچھا مجھے ہاں اس پر بھی 1 منٹ بات کرنے دے۔ جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی میرے پیج سے اور فیس بک پی سی وال سے، اور پھر اس پر جو رسپانس میں نے بعد میں دیکھا، یار میں بالکل حیران ہوں دوستوں، مجھے حیرت ہے کہ یعنی آپ سب نے ایک ایک چیز پر غور کیا کہ اس آدمی کی شکل ایسی کیوں ہے، اس آدمی کا شرٹ کیوں پہنی ہوئی ہے، گلگت میں تو ٹھنڈ تھی، اس کا ٹون وہ نہیں ہے بات کرنے والی، چپل کیوں پہنے ہوئے ہیں، کمرے میں کیوں ہے، یعنی ایک ایک چیز پر غور کیا گیا، ایک ایک اتنی گہرائی سے۔ یہ کون کرتا ہے یار، کس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو اتنا پیار آپ سب دے رہے ہو کہ اس کی
ایک ایک معمولی چیज़ آپ نوٹ کرके بتا رہے ہیں کہ یہ نارمل صورتحال تو بہرحال نہیں ہے جس میں یہ ویڈیو بنائی گئی. اسی لیے پھر اگلے دن فون ایک طرح سے آن کر کے ملنے کے بعد جو بھی کہہ لیں اس کو پھر مجھے خود آپ کو بتانا پڑا کہ ٹھیک ہے میں بہتر ہوں اور ہوپ فلی جلد آپ سب کے بیچ میں ہوں گا. اگلے دن کی ویڈیو، اس ویڈیو پر بھی آپ نے دیکھا کہ میں نے بھی دیکھا کہ وہ دوستوں کا تھا کہ اس میں بھی کوئی اطمینان بخش صورتحال نہیں تھی، اس لیے مجھے فوری طور پر پہنچنا پڑا اور تاکہ میں آپ سب کے بیچ میں آؤں اور آپ کو واضح کروں کہ میں اب ٹھیک ہوں اور میں صحیح سلامت ہوں. اچھا، جن دوستوں کا کنسرن یہ ہے کہ آدمی ٹھیک ہونا چاہیے، صحیح سلامت ہو، یہ فوری کنسرن ہے. اس کے بعد پھر ایشو ہے کہ اس کے ساتھ بات کی جائے، اس سے سوالات کیے جائیں یا اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. اس پر جو کمپین اب تک میں دیکھتا رہا فیس بک پر، میری فرینڈ لسٹ میں موجود احباب نے جو رد عمل دیا اس میں چند ایک کا تو بہت ہی دلچسپ تھا بھائی، جنہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ تو ڈرامے کر رہا ہے کشمیر. اچھا ہاں، وحید نور ہمارے کہنے کو ہمارے دوست ہیں، انہوں نے لکھ دیا باقاعدہ کہ جناب یہ تو کشمیر میں بیٹھا ہوا سوٹے لگا رہا ہے. وحید بھائی آپ خود ساری دنیا گھومتے ہیں، اٹلی شکلی گھومتے ہیں، یورپ گھومتے ہیں، خدا آپ کو بھی کشمیر گھمائے. کبھی کشمیر بیٹھیں، سوٹے لگائیں، فون بند کر دیں، گھر والوں کو پتہ نہ ہو آپ کا، تو ذرا پھر آپ کے گھر سے حال حوال ہم پوچھیں گے کہ کیا حال ہے وحید بھائی کے بچوں کا. اور اسی طرح ہمارے ساتھی ہیں اپنے تھے، اب تو میں ایسے دوستوں کو کیسے ساتھی کہہ سکتا ہوں. اقبال خورشید صاحب، ان کا میں اسٹیٹس دیکھا، انہوں نے تو شرمناک تک قرار دے دیا. جرنلسٹ ہیں اقبال خورشید صاحب، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے کسی بھی سورسز سے تو آپ اس کو ری چیک کرتے ہیں، کاؤنٹر چیک کرتے ہیں. پھر یہ کہ جو آدمی ابھی تک خود موجود نہیں ہے، جو فریق ہے، اس کا آپ نے موقف سنا ہی نہیں، اس کا موقف لیا ہی نہیں، اور آپ نے اس کو شرمناک بھی قرار دے دیا. بعد میں آپ کو احساس ہوا تو آپ نے افسوسناک قرار دے دیا، اور آپ کہتے رہے کہ جناب انہوں نے تو قوم کو بیچ دیا اور لاپتہ. وہی جو ہمارے جو بلوچ مخالف گروپس ہیں ان کی طرف سے جو نیریٹو آ رہا تھا، ایگزیکٹلی آپ نے اسی کو ہی آگے بڑھایا، اور کئی دوستوں نے یہ کیا. مجھے اس سارے ایشو میں جس آدمی کا اب تک جو دیکھ پایا ہوں میں موقف، وہ ہمارے سلمان حیدر صاحب ہیں. اب یہاں نہیں ہوتے، ایک دفعہ خود وہ کیونکہ ڈس اپیئر رہ چکے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو چکا ہے. ان کا موقف تھا کہ بھائی اچھا مجھے بڑا دلچسپ لگا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ آدمی آپ کیوں غائب ہو گئے تھے؟ یار ایسے ہی گھوم پھر رہا تھا، مزے کر رہا تھا، ایسے ہی غائب ہو گیا تھا، آپ تسلی کر لیں. شاہ مری صاحب کا، ہاں اس کے بارے میں بات کریں گے ریاض بھائی. یہ میں آتا ہوں ان پر اطلاعات جو آپ تک پہنچائی ہے ان تک آتا ہوں. مجھے یہ کہنے دیں کہ وہ جو سلمان حیدر صاحب کا موقف تھا وہ مجھے اتنا دل کے قریب لگا، حالانکہ ہماری کوئی بات چیت نہیں ہے، کوئی ملاقات نہیں ہے. اور اس آدمی نے کہا واضح طور پر بارہا اپنی وال پر بھی اور دوسری جگہوں پر بھی کہ بھائی اس آدمی سے مجھے کوئی بہت زیادہ اتفاق نہیں ہے. کئی معاملات پر ہم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں سیاسی طور پر، بلکہ اکثر ہم ایک دوسرے سے مختلف سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ خود اس سارے پروسیس سے گزرے ہوئے ہیں اس لیے انہوں نے بارہا کہا کہ اس وقت بات اصول کی ہے. اور اصول یہ ہے کہ ایک آدمی غائب ہے، اس کو غائب نہیں رہنا چاہیے، اس کو گم نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ڈھونڈ کر لائیں، اس کے گھر تک پہنچائیں. حامد میر صاحب نے یہی کہا، میں ان کی ٹویٹس دیکھی ہیں. وسعت اللہ صاحب بار بار شیئر کرتے رہے، ان کا بھی یہی موقف تھا. اچھا دلچسپ بات ہے، بی بی سی اس میں انوالو تھی، ایمنسٹی انٹرنیشنل انوالو ہوئی، ایچ آر سی پی تک معاملہ گیا، انڈیپینڈنٹ بھی پر خبریں آئیں. یہ سارے کے سارے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں اور جو نیوز چینلز ہیں ان تک خبر نہیں تھی کہ بھائی صاحب وہاں کہیں کونے میں بیٹھا ہوا سوٹے مار رہا ہے. اور ہمارے بلوچ دوستوں تک یہ خبر پہنچ چکی تھی مصدقہ ذرائع سے، یعنی ان کو تصدیق تک ہو چکی تھی کہ یہ بھائی صاحب تو بڑے مزے سے فلاں جگہ پہ بیٹھے ہوئے اور سوٹے مار رہے ہیں اور آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ بہت ہی حیران کن بات تھی میرے لیے کہ یار میں تو کل دیکھ پایا ہوں یہ ساری چیزیں کہ یہ ضمیر بلوچ لائیو سیشن کس مقصد کے لیے رکھا تھا، گھر والوں کو کیوں نہیں بتایا. یار آپ لوگ یا تو دیر سے آ رہے ہیں، میں آپ کو دوبارہ تو نہیں سنا سکتا، باتیں دوبارہ سن لیجئے گا، مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں. کہ یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہوتا رہا، یعنی یہ جو کمپین تھی سلمان حیدر صاحب کے کنیکٹ رہنے کی وجہ یہ جی ہاں خلا یہ تھا کہ ان کا موقف مجھے بڑا باوجود تمام تر اختلاف. اسی طرح ایک اور آدمی ہے میں ذکر کرنا چاہوں گا، اپنے رحمان عباس صاحب، انڈین رائٹر.
ان کا مجھے کسی نے بھیجا واٹس ایپ پہ کہ انہوں نے اپنی وال پہ شاید، کیونکہ حالانکہ وہ مجھے بلاک کر چکے ہیں، ہمارا اختلاف ہوا تھا، میں نے ان کی کتاب پر تنقید لکھی اور بعد میں اختلاف کسی اور وجہ سے ہوا اور وہ بلاک کر کے چلے گئے افسوس میں، لیکن انہوں نے باقاعدہ خط لکھا وزیر اعظم پاکستان کے نام۔ اچھا، اب اس بیچارے کا کیا، کسی نے خط پڑھا ہوگا نہیں پڑھا ہوگا، کون سے وزیر اعظم تک پہنچنا تھا، لیکن یہ کام کوئی پاکستانی ادیب بھی نہیں کر سکا۔ کئی ادیبوں نے اپنی وال پہ رکھا احتجاجی کوئی معاملہ، اور پھر کئی لوگوں نے بعد میں ہٹا بھی دیا۔ عابد بھائی، ہاں یار، ایک دفعہ میں بات چاہوں گا، کیونکہ بار بار اگر میں ایک دفعہ اس پہ آ جاؤں سوالات اور ان پہ کمنٹس پہ، تو پھر وہ میری بات بیچ میں رہ جاتی ہے اور وہ کنیکٹیوٹی بھی، اور میں چاہوں گا کہ بہت زیادہ ٹائم بھی آپ دوستوں کا خرچ نہ کروں۔ تو وہ جو بلوچستان میں، تو مجھے نہیں پتا کس ادیب نے اپنی وال پہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، میں نہیں دیکھ پایا ہوں اب تک۔ پاکستان میں بھی جن ادیبوں نے درویش صاحب، بالکل رحمان عباس کا خصوصی شکریہ، بہت زیادہ بہت زیادہ، اس لیے کہ ان سے بہت اختلاف ہمارے رہے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود آواز بلند کی اس اصول کے اوپر۔ اصول یہی تھا کہ آدمی غائب ہے، آدمی کو واپس لایا جائے، باقی باتیں ہم بعد میں اس سے نمٹیں گے بھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس آدمی سے ہمارا اختلاف ختم ہو جائے گا، یعنی عابد اگر غائب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے سارے اختلاف ہمارے ختم ہو جائیں گے، یا اس کے خلاف اگر کوئی کمپین جاری ہے، اس پر کوئی چارج شیٹ ہے، اس پر کوئی کیس ہے، تو وہ نرم پڑ جائے گا یا ختم پڑ جائے گا، کسی صورت بھی نہیں۔ اصول یہ ہے کہ آدمی جو بھی ہو، چاہے وہ میرا کتنا ہی مخالف بھی کیوں نہ ہو، شدید مخالف ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ غائب ہوتا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں وہ اپنی مرضی سے بھی غائب ہوتا ہے، تب بھی ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کو واپس لائیں، کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لائیں، یہ ان کا کام ہے۔ وہ آ جائے واپس خیر و عافیت سے، اس کے بعد ہم اس سے نمٹیں گے بھی، اس کو کٹہرے میں بھی لائیں گے اور اس سے پوچھ گچھ بھی ہوگی۔ اچھا، یہ جب ہو گیا معاملہ، یعنی جب آدمی سیف اینڈ ساؤنڈ ہو گیا، لوگ اس تک پہنچ گئے، تو پھر ظاہر ہے اب خیریت کی اطلاع تو پہنچانی تھی، وہ دوستوں نے آپ تک، مختلف دوستوں نے، میں نام اس لیے نہیں لینا چاہ رہا یار، ایک دوست نے کہا کہ فلاں کی ویڈیو، کسی کا ٹیکسٹ پیغام تھا، کسی نے ٹویٹر پہ لکھا، کسی نے مختلف ذریعوں سے ظاہر ہے پیغام پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ اس پیغام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بھائی آپ کول ڈاؤن رہیں، آدمی ٹھیک ہے، محفوظ ہے۔ انوار صاحب آئے ہیں۔ انوار صاحب، میں نے آپ کی وال پہ آج دیکھا ہے، جو آپ نے برا بھلا کہا ہے اس کے لیے مجھے شدید تکلیف ہے، اس لیے تکلیف ہے کہ آپ نے پوری کہانی تو سنی نہیں، باقی دوستوں کی طرح آپ شاید اتنے دباؤ میں، اتنے پریشر میں آئے ہیں اس کمپین کی وجہ سے جو میرے خلاف چل رہی ہے، میرے پیٹھ پیچھے چل رہی ہے۔ آپ نے جس صاحب کا نام لیا ہے، نہ انہوں نے مجھے سنا ہے، نہ آپ نے میری بات سنی ہے، آپ ہمارے بزرگ ہیں، استاد ہیں، آپ کے پاس ہمارا فون پہ رابطہ رہتا ہے، آپ ایک دفعہ تو مجھ سے پوچھ لیتے، میری بات تو سن لیتے۔ جیسے یہاں میرا دوستوں سے یہی گزارش تھی کہ بھائی جب یہ پتہ چل گئے تو 24 گھنٹوں میں ہی واضح ہو گیا تھا نا کہ آدمی ٹھیک ہے، محفوظ ہے، اس کے بعد تو یقینی تھا کہ آخر اس نے واپس آنا ہے، 2 دن 4 دن سے ہی آئے گا، تو پھر اس سے پوچھ لیں گے، اس کا ایک دفعہ اس کا موقف تو آنے دینا، میری بات آپ سن لیں، اس کے بعد آپ چاہیں اس کو اس پر اعتبار نہ کریں، اس کو جھوٹا قرار دے دیں اور پلندے میں ڈال دیں، کوڑے کرکٹ میں ڈال دیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن میری بات سنے بغیر یہ کمپین چلانا پوری کی پوری کہ آپ، یہ آدمی جان بوجھ کے اس طرح سے جا کے بیٹھ گیا اور کوئی ڈرامہ کریٹ کرنا چاہ رہا ہے، تو بھائی یہ کسی صورت بھی ڈرامہ نہیں تھا، یہ کسی صورت بھی کوئی ایسی گمشدگی نہیں تھی جو کہ پلان کر کے اور صرف اس لیے کی جائے، اور یہ اب کوئی بھی آدمی، مجھے حیرت ہے 2023 میں بیٹھ کر ان جدید گیجٹس کے ہوتے ہوئے اور اس ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے یہ سوچنا کہ کوئی آدمی جائے گا اور ایسی جگہ پہ، اچھا پھر ایسی جگہ پہ جائے گا جہاں پر کہ کسی ایسے آدمی کی مہمانی میں کوئی نہ تو گمنام آدمی ہے اور ایک اچھے بھلے عہدے پر ہے اور جان پہچان ہے، اگر گم ہی ہونا ہو تو بھائی یہ ایک فون ہی ہے نا، بند کیا پھینکا، اور پھر اتنا بڑا پاکستان ہے، اتنی بڑی دنیا ہے، کسی کونے میں آپ نکل گئے، کہاں کون آپ کو ڈھونڈتا پھرے گا؟ تو آپ اپنے ویئر اباؤٹس بھی معلوم شدہ رکھیں، اور پھر آپ گم بھی ہو جائیں، یہ پتہ نہیں، آپ ٹھیک ہے، جن دوستوں کا یہ خیال ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے انہوں نے ایسا سوچا ہوگا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، کسی کا پیکج ختم ہو رہا ہے، خدا حافظ، آپ کے لیے تو میں نہیں بیٹھا بھائی، حقائق بتا دیں۔ نہیں بھائی ضمیر صاحب، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں پورا سچ بتایا جائے، ٹھیک ہے، ہمیں پورا سچ سننا ہے تاکہ قوم کو پتہ چلے کیا ہوا تھا، میں بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں کہنا چاہوں گا جو میرے لیے اور میرے دوستوں کے لیے کسی مشکل کا باعث بنے، ان دوستوں کے لیے جو مجھے زندہ دیکھنے میں
کے خواہش مند تھے اور جنہوں نے مجھے زندہ سلامت یہاں تک پہنچایا ہے کہ میں آپ سے دوبارہ مخاطب ہو سکوں اور بات کر سکوں. اس لیے میں ایسی کوئی بات نہیں کہنا چاہتا جو آپ کی نظر میں سچ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ جی پورا سچ سامنے لایا جائے. نہیں ہو کئی اسٹوریاں ہوتی ہیں اس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا شروع میں بھی کہ اس طرح کی کہانیوں میں کبھی بھی پوری کہانی سامنے نہیں آتی ہے. جب بھی کوئی اس طرح کا آدمی واپس آیا ہو جانے والا تو ہم کبھی بھی پوری کہانی نہیں سن پاتے. ہو سکتا ہے وقت گزرنے کے بعد اس میں سے کیا پتہ کتنا نکل آئے اور کتنا کچھ اس میں سے باقی رہ جائے. لیکن مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ اس میں سے نہ تو کوئی ڈرامہ تھا نہ تو کوئی پری پلان قسم کی کوئی گمشدگی تھی. یہ سارا کچھ اتنا تھا کہ آپ نے خیریت سے پہنچ گئے. ہاں میں یہی عرض کر رہا ہوں بار بار کہ میرے لیے وہ دوست اہم ہیں جنہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا اور اتنا پریشر ڈیولپ کیا کہ میں ٹھیک سے صحت مند اسی طرح سے. اچھا ایک ہاں اداروں کا میں نے نام لیا. دیکھیے بی بی سی اور انڈیپینڈنٹ اور جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں ان سب کی ہاں خبر چلی اور اس کا یقیناً اس کا انفلوئنس تھا اپنی جگہ پر. اور لوک سجاگ میں جس ادارے کے ساتھ وابستہ ہوں مجھے اس کے لیے بھی خصوصی شکریہ کہنا لازم ہے. اس لیے کہ ہمارے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے. کیوں لا پہ بھائی اب آپ یہ بہت ہی کوئی ایسا آدمی سوال کرے آپ تو بلوچستان میں رہتے ہیں نا, آپ کوئی دور کا آدمی تو نہیں ہے. بلوچ یہ پوچھے کہ کوئی بولنے والا کوئی لکھنے پڑھنے والا آدمی کیوں غائب ہو جاتا ہے, تو پھر بس ٹھیک ہے اس سوال کا کیا جواب. ایسے ہی بھائی گھومنے گیا تھا مزے سے سوٹے مار رہا تھا. سنا تو صحیح آپ نے نا یار. لوک سجاگ کا اس لیے شکریہ کہ بہت کم ہوتا ہے پاکستان میں کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو کسی ادارے کے ورکر کے ساتھ اور وہ اس حد تک اس کے ساتھ رہیں. جتنی کمپین انہوں نے چلائی وہ بہت پرزور تھی, بہت طاقتور تھی اور آخر تک رابطے میں رہے فیملی کے ساتھ بھی. ورنہ میرے ماموں تھے ارشاد مستوئی, ان کے دفتر میں گھس کر ان کو گولیاں مار. بیرو چیف تھے آن لائن انٹرنیشنل کے, پلٹ کر ایک دفعہ اس ادارے نے پوچھا تک نہیں. آج تک 7 سال ہو گئے اس کی شہادت کو, کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی وہ بندہ کہاں گیا, کیا ہوا اس کے ساتھ, پھر اس کے بچوں کا کیا ہوا. اس کے ادارے نے اس وقت بھی ایک کوئی لم سم کچھ اماؤنٹ اس کی کچھ تنخواہیں بھیج دی تھی اور اس کے بعد کوئی حال حوال نہیں. تو لوک سجاگ کا اس حد تک ساتھ رہنا, بار بار پوچھتے رہنا, ساری کمپین میں ساتھ رہنا اور پریشر ڈیولپ کرتے رہنا, یہ بہت تھا میرے لیے. یہ اتنا اہم ہے کہ یہ کسی پاکستان میں آپ کسی بہت ہی کم ادارے ہوتے ہیں جو اس طرح سے اپنے ورکر کے ساتھ آخر تک کھڑے رہیں. اور ایک بات یہ کہنا چاہوں گا, پتہ نہیں میری باتوں سے کتنی تسلی ہوگی کتنی نہیں ہوگی. میں تو صرف عرض یہ کرنا مجھے ایک تو شکریہ ادا کرنا تھا, دوسرا یہ جو کمپین ہے گمشدہ افراد جو انفورسڈ ڈس اپیئرنس ہے وہ کسی صورت بھی ختم نہیں ہو سکتی تب تک جب تک کہ آخری لاپتہ آدمی بھی اپنے گھر واپس نہیں آ جاتا. ہم اس پر نہ تو بولنا چپ ہوں گے نہ اس پر لکھنا چھوڑ دیں گے ہم. اور یہ دیکھ لیجئے, آپ دیکھیے آپ نے ٹھیک ہے وہ پریشر ڈیولپ ہوا اور اچھا ہوا, ٹھیک ہے آدمی صحیح سلامت واپس پہنچا. سدرا سحر عمران آپ کا بہت شکریہ. میں بالکل اس میں خصوصی طور پر میرے اپنے بلوچستان سے آواز آئی اور آواز اٹھائی دوستوں نے, لیکن اس جو گروہ باقاعدہ پری پلان ایک کمپین جو چلائی گئی وہ میرے گھر سے آئی. میرے لیے سب سے زیادہ آواز پنجاب سے, اسلام آباد سے, پاکستان سے اتنی پاورفل آواز تھی, اتنی طاقتور آواز تھی کہ وہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھی میرے لیے. میں آج تک اب تک یقین نہیں کر پا رہا کہ میں کوئی اتنا اہم آدمی ہو سکتا ہوں جس کے لیے پورے پاکستان سے, پنجاب بھر سے, سندھ سے بھی جندہ نشوروں نے بھی آواز اٹھائی. کچھ لوگ اسٹیٹس ڈیلیٹ کر گئے اپنے, کچھ لوگ ٹھیک ہے, میں ٹھیک ہے جتنا جس حد تک ساتھ نبھا سکتا ہے کوئی اس کا اتنا ہی شکریہ ادا کرنا چاہیے. ضروری نہیں کہ کوئی آخر تک آپ کے ساتھ چلے. یہ اور کچھ وہ لوگ بھی تھے جو کنسرن تھے اور اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہے جیسے خبریں آتی رہی نا آپ کے پاس. نیا دور کی ٹیم بھی رابطے میں تھی, ان کا بھی بہت شکریہ. ایک کے ساتھ تو اتنے لوگ ہیں, اتنے شکریہ ہیں کہ میں نے عرض کیا میں سر کے بل کھڑا ہو جاؤں تو آپ کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. رکشندہ یار اتنی شکریہ مجھ پر اتنے ہیں کہ
नामुमकिन है भाई। अकील अब्बास जाफरी साहब, सर कराची, बिल्कुल कराची वाली आवाज़ें मुझ तक पहुंची, लेकिन कराची से ही हमारे दोस्त इकबाल खुर्शीद ने इसको शर्मनाक करार दिया और कहा कि इसने लापता अफराद के काज को बेचने की कोशिश की है। ये जुर्म बहरहाल नाकाबिल माफ़ी रहेगा। इकबाल खुर्शीद साहब मेरे दोस्तों की फहरिस्त में बिल्कुल नहीं रहेंगे। मुझे सुने बगैर जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया, और उनके ज़राए मुझे पता है एक ज़रिया है, और वो ज़रिया जो पाकिस्तान में मौजूद भी नहीं है। वहीद भाई का भी यही मसला है। वहीद नूर साहब ने जो स्टेटस लगाया, उनके भी ज़राए लियारी वाले दोस्त हैं, और वो अच्छा, मैं हाँ ज़रूर इस नुक्ते पर बात करना चाहूँगा कि ये जो अलग हुआ ना मामला, इसको इनफोर्स डिसअपीयरेंस के साथ जोड़कर जो उस मामले को ख़राब करने की कोशिश की गई। रक्षंदा बतुल, तुम्हारा शुक्रिया मैं आखिर में अदा करूँगा यार, बिल्कुल। काजी साहब, अच्छा, मुझे भाई किसी ने कहा कि उस्मान काजी के बारे में क्या कहेंगे। मैं घर में बड़ा भाई हूँ ना, मेरा कोई भाई नहीं है। मुझे अगर खुदा ने मुझे बड़ा भाई चुनने का अख्तियार हो दुनिया में, तो मैं उस्मान काजी साहब को अपना बड़ा भाई चुनूँगा। वो मेरे लिए वो ऐसा ही आदमी है। उसने जो भी किया, जो भी कहा, वो बिल्कुल ठीक था, इसलिए कि उनको आदमी ज़िंदा सलामत चाहिए था। इसलिए बहुत सारी बातें हैं, बीच में कई लिंक्स हैं जो मिसिंग है। ये देखिए, ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक सोशल मीडिया के ज़रिए आती रही, और लम्हा बलम्हा मैंने बाद में देखा है तब्दील होती रही, मुख्तलिफ़ ख़बरें आप तक आती रहीं। लेकिन ये सब खबरें आप तक वो लोग पहुंचा रहे थे जो आदमी सही देखना चाह रहे थे कि ये आदमी ठीक से वापस आ जाए, फिर इसके साथ झगड़े भी होंगे, जंग भी होगी, उससे इख्तलाफ भी होगा, या अगर उसको आग करना है तो आग भी कर देंगे कि भाई ये आदमी ठीक नहीं है। किसी ने कहा कि इसको पागल खाने दाखिल करवा देंगे, किसी ने कहा इसको साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में दाखिल कर देंगे। लेकिन ये सारे वो लोग हैं जो भी ये बातें कर रहे थे, ठीक ये वो लोग थे जिनको आदमी चाहिए था, ज़िंदा सलामत चाहिए था। बाकी सारी बात की, लेकिन वो जो कंपेन चलाई गई, मैं आपसे अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि ज़रा गौर कीजिएगा। वो सब दोस्त जो इस सारे मामले में एक्टिव थे कि इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस के साथ इसको कब जोड़ा, किसने जोड़ा, और किस तरह से इसको मैनिपुलेट किया गया कि जनाब आदमी अपनी मर्ज़ी से बड़ा राजी बाजी खुशबाश कहीं बैठा हुआ है, और ये इस मामले को ख़राब करने के लिए सारा इसने प्री प्लान किया, जानबूझकर किया है। ये जो लोग इसके पीछे हैं, आप अगर अब भी थोड़ा सा पीछे, 2 दिन पुरानी ही बात है ना, थोड़ा सा पीछे जाकर देखिएगा, ये सारे वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं पर हमारे मेरे नज़रियाती ग्रुप के, या आप ज़ाती तौर पर कह लें, आबिद की शक्ल नहीं देखना चाहते, जो उसको बुरा समझते हैं, जो उसको ठीक आदमी नहीं समझते, और सारे के सारे ये वही लोग थे जिनके साथ कभी कुर्बत रही होगी, अब नहीं रही, तो उन्होंने अपने अपने बदले, अपने अपने इंतकाम वो इस हद तक इस तरह से भी लेने की कोशिश की। ये भाई कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनमें मैं नाम लूँगा, सबका नाम लूँगा, जिन्होंने इस सारी कैंपेन को हाईजैक, बल्कि मैनिपुलेट किया। उन सबको हम अलग से भी डिस्कस होगा। और मैं मौजूद हूँ, मैं जब तक मैं मौजूद हूँ, मैं अपनी किसी भी मौक़िफ़ से ना तो पीछे हटा हूँ, ना मैं अपनी किसी मेरे ख़िलाफ़ चलने वाली जो भी कैंपेन है वो भी चलती रहेगी, और मैं उसका जवाबदेह हूँ। अगर कोई तो इल्ज़ाम है और कोई सबूत है तो उस पर हम अलग से बात करेंगे। एक कैंपेन चल रही थी मेरे ख़िलाफ़ सेक्सुअल हैरेसमेंट के हवाले से, मैंने उस पर स्टेटस दे दिया था फेसबुक का, और मैंने कहा था मेरी तरफ से तो फ़िलहाल इतना ही है, क्योंकि वो सारा फेसबुक वाले स्टेटस है ना कि लोग बाकायदा सुबह शाम बैठे हुए हैं और चला रहे हैं। अब ये तो मुमकिन नहीं है कि सुबह एक स्टेटस आ गया मैं शाम को उसका जवाब दूँ, शाम को फिर काउंटर स्टेटमेंट आ गया मैं फिर उसका जवाब दूँ। तो मैंने अपनी तरफ से एक वज़ाहतनामा दे दिया था, जिनके लिए वो काफ़ी है, ठीक नहीं है तो बेशक वो कैंपेन चलाते रहे। हाँ, जब कोई एविडेंस वो लाते हैं सामने तो फिर बात होगी, और उस पर मौक़िफ़ भी आएगा तफसीली। लेकिन इसके बावजूद ठीक है, हम एक और सेशन भी कर लेंगे अपने दोस्तों की तसल्ली के लिए, जो चाहते हैं कि उस पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि इसको फिर कहीं से पता चला कि इसको उससे भी जोड़ने की कोशिश की गई थी कि क्योंकि इस आदमी पर कुछ इल्ज़ामात थे इस तरह के सख्त नोयत के, तो इसलिए इसने ये ड्रामा रचाया और चला गया। तो भाई मैं वापस हूँ, यहीं पर हूँ, मौजूद हूँ, और उम्मीद है कि हालांकि उसूलन और जो सूरत हाल थी उसमें मुझे कुछ वक्त के लिए तो रेस्ट चाहिए इस तरह का कि मैं सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ वगैरह से दूर ही रहूँ तो बेहतर होगा। लेकिन अब मैं नहीं रहूँगा, जानबूझकर भी नहीं रहूँगा, इसलिए कि इसको किसी तरह की कमज़ोरी पर मामूर ना किया जाए कि इस आदमी ने ख़ुद को अलग थलग कर दिया, जानबूझकर कोने पे चला गया या सोशल मीडिया से निकल गया ताकि इसके ख़िलाफ़ कैंपेन ठंडी हो जाए। नहीं, आप अपना भरपूर चलाएं, जी भर के चलाएं,
جو اس کو ڈرامہ کر کے چلا رہے ہیں وہ بھی اپنی کمپین چلائیں. میں یہیں پر موجود ہوں اور جب تک زندہ ہوں آپ کے ساتھ اسی طرح سے ہی دشمنوں کے ساتھ تو لڑتے ہی رہیں گے. جو دوست بن کر دوستی کے لبادے میں آ کر اپنا بغض اور کینہ نکال رہے ہیں ان سے بھی لڑائی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ میں روئے زمین پر اگر اکیلا آدمی بھی رہ گیا میرے ساتھ، اب تو اتنے پیار کرنے والے لوگوں کے ہوتے ہوئے تو ممکن نہیں ہے کہ آدمی سرنڈر کر دے، پیچھے ہٹ جائے. لیکن اگر میں اپنے موقف میں اکیلا آدمی بھی رہ جاؤں روئے زمین کے اوپر، میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہ ہو، تب بھی میں کسی ایسے الزام کے تحت نہیں رہوں گا جو میرے خانہ اعمال میں نہ آتا ہو. جو جرم مجھ سے سرزد نہیں ہوا وہ جرم کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگا، چاہے کہیں پر بھی آپ ہو. میں کمنٹس دیکھ لوں کچھ. کوئی نہ ہو جب بھی گمشدگی کبھی نہیں ہونی چاہیے. بالکل بھائی، یہ اصول کی بات ہے. ہم نے ان دوستوں نے جنہوں نے آواز اٹھائی وہ سب اسی اصول پر ہی بات کر رہے تھے کہ آدمی کوئی بھی ہو کسی بھی صورت. اچھا بھائی یہ ڈرامہ ہے یار، جن کو بھائی ڈرامے والے بھائی حمل صاحب آپ جائیں نا، پھر کمپین چلائیں کہ بھائی ڈرامہ کر رہا ہے. آپ کو خدا نے فیس بک وال بھی دی ہے، لوگ موجود ہیں، ساری پریس کلب میں چلے جائیں اور چاہیں تو کوئی ایف آئی آر بھی درج کروا دیں کہ بھائی اس آدمی نے ڈرامہ کیا ہے، ہماری ساری کمپین جو ہے وہ مسنگ پرسنس کی خراب کر دی ہے. پنجاب سے تعلق رکھتے تھے، ان کے آپ کے خلاف ٹرینڈ دیکھا. ہاں، جو پنجاب میں ٹرینڈ چلا ہے اس میں ایک وجہ بڑی وہی تھی جو پیچھے چل رہی تھی، ایک کمپین ہراسمنٹ کے حوالے سے وہ، اور پھر ایک گروہ باقاعدہ فون کالز کی گئی ہیں لوگوں کو باقاعدہ، اور ان کو بتایا گیا کہ جی ہمارے پاس ایویڈنس ہیں اس آدمی کے خلاف بڑے ہیں. مطلب وہ ایویڈنس اب تک کسی کو دکھائے نہیں جا رہے، سامنے نہیں لائے جا رہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے فونیں کر کے کالز کر کے لوگوں کو باقاعدہ پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ جناب اس آدمی کے متعلق ہمارے پاس بڑی خبریں ہیں اور یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے. آدمی موجود ہے بھائی، لے آئیں جو بھی آپ کے پاس ایویڈنس ہے، وہ اپنا سامنا خود کرے گا، آپ سے اپنا کیس خود لڑے گا. کوئی وکیل نہیں کرے گا، نہ کسی کی میڑ منت کرے گا، نہ آپ کی طرح کال کر کے لوگوں کو کہے گا کہ خدا کے لیے میرا کیس لڑیں اور مجھے صحیح آدمی ثابت کیا جائے. میں اپنا کیس جب تک بیٹھا ہوا ہوں، جب تک میری سانس ہے، موجود ہوں، میں اپنا ہر کیس خود لڑوں گا اور اسی طرح لڑوں گا اپنی اسی ووکل آواز کے ساتھ. میں نے کوشش کی کچھ معاملات میں جہاں دوست بیچ میں تھے کہ اپنے آپ کو عاجزی انکساری سے پیش آیا جائے، جہاں پر کم از کم دوست ہیں ان کے سامنے کوئی ایسی لڑائی نہ ہو جس کا نقصان مجموعی طور پر ہمارے کاز کو ہو، ہمارے وطن کو ہو. لیکن چونکہ نہ تو پیچھے سے کوئی دوستی کا معاملہ رہا ہے اب، اور نہ ہی کرنے والوں نے کوئی ایسا کچھ چھوڑا ہے معاملہ، تو اب آپ اسی عابد کو دیکھیں گے جو آپ کے ساتھ کھل کر اپنے حصے کی جنگ لڑتا رہا ہے پہلے بھی اور آگے بھی. جہاں پر بھی اس طرح کا معاملہ آئے گا ہم لڑیں گے اور کھل کر لڑیں گے. اچھا، شمالی علاقہ جات کا ٹور خراب کر دیا یار، یہ تو بات ہے بھائی، اب کیا کریں. میرا خیال ہے کافی ہے اگر میری طرف سے اتنی وضاحت. یہ ویڈیو موجود رہے گی، اس پر مزید آپ دوستوں کی طرف سے کوئی بھی سوال کوئی بھی بات ہوگی تو ہم اس پر بھی بات کرتے رہیں گے. سبوک سید وجہ کیا بنی؟ یار ویڈیو موجود ہے، ساری باتیں تو ہم دہرا چکے ہیں. وجہ بھائی کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا آپ بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ وجہ کیا بنی ہے، تو آپ کو بھی ٹھیک ہے، یہ سوال اچھا ہے ویسے کہ. اور کس سے آپ سوال کر رہے ہیں؟ آپ سے کہ تمہارے ساتھ ایسا ہو تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس پہ بات کریں گے. آپ سے تو ملاقات ہوگی، جن دوستوں سے ملاقات ہوگی ان تک کچھ مزید باتیں بھی پہنچیں گی. ٹھیک ہے، اور کچھ اور باتیں بھی کریں گے. آخری بات صرف اتنی کرتا ہوں بھائی کہ جب تک ہم ہیں نا، ہم یہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے کوئی نالائکی ہو، ہم سے کوئی بے وقوفی ہو، یہ معاملہ تو میں سبوک صاحب آپ کی وضاحت کے لیے صرف اتنا عرض کر دوں. میں نے دیکھا آپ کے میڈیا پر بھی کیونکہ خبر بھی آئی اور آپ اس کو اپڈیٹ بھی کرتے رہے کہ یہ کوئی رضامندانہ قسم کی گمشدگی نہیں تھی، کوئی پری پلان قسم کی گمشدگی نہیں تھی، اور یہ انفورسڈ ڈس اپیرنس کا معاملہ بھی نہیں تھا. جب میں یہ دونوں باتیں کر رہا ہوں تو میرا خیال ہے کہ صرف وہ دوست ہی شاید اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھ سکیں جو ان معاملات کو جانتے ہیں کہ اس کہانی میں مسنگ لنکس کہاں پر ہو سکتے ہیں، کتنے ہو سکتے ہیں، اور وہ کیا کچھ بیہائنڈ دا سین ہوگا اس پہ. ٹھیک ہے، بعد میں باتیں ہوتی رہیں گی، کہانیاں لکھی جاتی رہیں گی، ہم اپنے حصے کی کہانی خود لکھ دیں گے. نہیں تو اس کہانی میں اور کئی کردار ہیں، وہ ہمارے کہانیاں، ہمارے حصے کی کہانیاں آپ کو سناتے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے اس کے اوپر. میں صرف آخری بات یہ کرتا ہوں دوستوں رخصت ہونے سے پہلے
کہ یہ جتنا بھی معاملہ تھا، کچھ دوست ابھی آ رہے ہیں تو میں ان کے لیے صرف دہرا دیتا ہوں یہ بات کہ یہ نہ رضاکارانہ گمشدگی ہے، نہ کوئی پری پلان قسم کا اپنے طور پر ڈرامہ کر کے گم ہونا ہے، اور نہ یہ ان فورس ڈس اپیرنس والا وہ معاملہ ہے جو بلوچستان کے ہر دوسرے گھر میں آج درپیش ہے۔ لیکن اس کو کسی صورت بھی اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں کوئی لاپتہ نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ تو میں شکر کرتا ہوں جو اسلام آباد پولیس نے جو کارکردگی دکھائی اپنی، اس کی وجہ سے بھی ٹریس آؤٹ ہوا معاملہ، فوری طور پر وہ پتہ چل گیا آدمی کی جو ویئر اباؤٹس تھی یا جو لوکیشن تھی۔ اگر یہ خدا نہ خواستہ کوئٹہ میں ہوا ہوتا تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنا جلدی تو بالکل بھی ناممکن تھا۔ بھائی 4 دن تو وہاں پر سریاب پولیس آپ کو سنتی ہی نہیں ہے، آپ کا کیس ہی نہ سنتی، ایف آئی آر تک نہیں ہوتی ہے۔ یہاں تو اسی دن ایف آئی آر تک ہو گئی نا۔ باہر تو لوگ کوئٹہ میں تو یہ عالم ہے کہ گھر سے کیا بھرے روڈ پر اٹھا کر یونیورسٹی جیسے ادارے سے بچے اٹھا کر لے جائے جاتے ہیں، اور بعد میں کہا جاتا ہے جی ہمارے پاس تو ہے نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ گھروں سے اٹھا کر سامنے دن کی روشنی میں اٹھا کر بچوں کو لے جایا جاتا ہے، لوگ لے جائے جاتے ہیں، اور کوئی تسلیم نہیں کرتا کہ ہمارے پاس ہیں، کس کے پاس ہیں۔ اٹھانے والے بھی معلوم شدہ ہوتے ہیں، سارا کچھ ایویڈنس موجود ہوتے ہیں، کوئی نہیں مانتا کہ بھئی کس کے پاس ہے۔ تو کسی صورت بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ان فورس ڈس اپیرنس بلوچستان کی جبری گمشدگیوں کا معاملہ پیچھے ڈال دیا جائے، یا اس کو غیر سنجیدہ سمجھا جائے، یا یہ سمجھا جائے کہ کسی ایک کیس کی وجہ سے، کسی ایک آدمی کی وجہ سے اس پر مٹی ڈالی جائے گی۔ ہم بیوقوف ہو سکتے ہیں، ہم ڈفر ہو سکتے ہیں، ہم نالائق ہو سکتے ہیں، ہم دیوانے ہو سکتے ہیں، ہم پاگل ہو سکتے ہیں، ہم جنونی ہو سکتے ہیں، ہم غلطیاں کر سکتے ہیں، ہم کبھی بھی اپنا وطن بیچنے والے نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنے وطن پر قربان ہونے والوں کی صف میں شامل رہیں گے۔ ہماری آخری سانس تک، ہم اپنے آخری آدمی کی واپسی تک ان فورس ڈس اپیرنس پر بات چلتی رہے گی، جب تک آخری بلوچ، آخری آدمی، ہر وہ آدمی جو غائب شدہ ہے، جب تک اپنے گھر واپس نہیں آتا۔ اس پر اتنی ہی میری خواہش یہ ہوگی آپ دوستوں سے، بلکہ دست بستہ، کہ جتنی آپ نے مجھے پیار دیا، یہ آواز ہر اس آدمی کے لیے اٹھائی جانی چاہیے جو گم ہوتا ہے۔ آپ سب کا شکریہ، ہم سب ساتھ رہیں گے، امید ہے کہ پھر بھی بات ہوتی رہے گی۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔